بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ لو جی، فاروق حبیب صاحب بھی آ گئے مارکیٹ میں، اور فاروق حبیب صاحب نے آ کر ایک پریس کانفرنس کر دی، اور استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کی۔ ساتھ ان کے لنگریال صاحب موجود تھے، اور اس کے ساتھ میرے خیال میں اون چودھری صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ ابھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہو گئے، اور استحکام بخش دیا انہوں نے خود کو بھی اور استحکام پاکستان پارٹی کو بھی۔ اب فاروق حبیب صاحب کو کس نے مجبور کیا کہ وہ کہیں یا حبیبی، اور وہ کس کو یا حبیبی بنا بیٹھے ہیں اپنا، اور ان کو یہ کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ فاروق حبیب اتنے دن کہاں رہے؟ ان کو کس کس روحانی شخصیت سے انہوں نے مشورے لیے؟ اور فاروق حبیب صاحب آج جو باتیں کر رہے تھے، ان کا دل اور دماغ اس کے اندر رابطہ کتنا تھا، اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ کتنی سچ بات ہے؟ فاروق حبیب ہیں کس ٹائپ کے آدمی؟ فاروق حبیب سے تلخ سوالات کیا بنتے ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی سے تلخ سوالات کیا بنتے ہیں؟ یہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہوں گے۔ اب سلسلہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ، اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، کہ بھئی یہ صداقت بھائی صاحب کا انٹرویو ہو گیا، ہمارے دوست عثمان ڈار آ گئے، ہمارے بھائی کامران شاہد صاحب کے پاس، تو فاروق حبیب صاحب کا انٹرویو کیوں نہیں ہوا؟ ہو سکتا تھا نا کسی بھی پروگرام میں آ جاتے اور ان کا انٹرویو ہو جاتا، اور میرے خیال میں جتنے ویل ورسڈ آج لگ رہے تھے فاروق حبیب صاحب، تو آ کے بہت سی باتیں کر سکتے تھے، ان سے مزید باتیں اگلوائی جا سکتی تھی جو وہ کر رہے تھے۔ فاروق حبیب نے کتنا سچ بولا، کتنا مجبوری میں سچ بولا، اور کتنا بالکل سچ نہیں بولا، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی، میرے ذہن میں بھی ہیں، ذرا ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فاروق حبیب صاحب کے کہاں تھے؟ جناب فاروق حبیب صاحب کہیں کسی ثقافتی جگہ پر نہیں تھے، اور ثقافتی دورہ نہیں کر رہے تھے، نہ ہی کسی پرفضا مقام کا دورہ کر رہے تھے، نہ ہی رابطہ منقطع کر کے کہیں بیٹھ کر کوئی چلا کاٹ رہے تھے۔ فاروق حبیب صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو وہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی تحویل میں رہے۔ فاروق حبیب صاحب کو بڑی ظاہری بات ہے، جو ان کی جماعت نے کیا پی ٹی آئی نے، وہ تو جگہ پہ نہیں ہے نا۔ فاروق حبیب صاحب کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا کچا چٹھا ہے، یہ آپ کی جماعت کا کچا چٹھا ہے، آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں، آپ کی جماعت نے یہ کیا ہے، اب چوائس از یورس۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے یا آپ نے سیاست سے فارغ ہونا ہے؟ اس میں فرق ہے۔ دیکھیے، فاروق حبیب نے انٹرویو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ فاروق حبیب سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ صداقت عباسی اور عثمان ڈار نے انٹرویو اس لیے دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست ہی نہیں کرنی، کیونکہ ان کے انٹرویو کے اندر جو بات بار نکلی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم سیاست ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پرنسپلی اندر سے ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے وہ سائڈ پر ہو گئے۔ فاروق حبیب صاحب نے کہا جی کہ نہیں، میں نے سیاست کرنی ہے۔ فاروق حبیب برے آدمی نہیں ہیں، ان سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے، وہ ہمارے ٹاک شوز میں آتے رہے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے، اور فاروق حبیب ظرف والا آدمی ہے، یعنی کہ آپ تلخ بات بھی فاروق حبیب سے کر جاتے تھے، میں بحیثیت ایک صحافی کر جاتا تھا، سوالات ہوتے تھے، تلخی بھی ہو جاتی تھی، لیکن فاروق حبیب ایک ظرف والا انسان ہے اور اچھا انسان ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں اس طرح، وہ یہ ایسے نہیں، ہاں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ بہت لائل تھا، اپنے سابقہ جو جماعت کے چیئرمین تھے ان کے ساتھ بڑا لائل تھے، وہ اس بندے کا کریڈٹ ہے، یہ میں اس بندے کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، برا آدمی بالکل نہیں ہے۔ ہاں وہ جس طرف پھر لگ گئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو سوال فاروق حبیب سے بولنے والے بنتے ہیں، آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں 9 مئی کو باہر نہیں نکلا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو سو رہا تھا دوائی کھا کے، تو میں جب اٹھا تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ دیکھیے فاروق حبیب صاحب بالکل باہر نکلے تھے۔ فاروق حبیب صاحب کی اب تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، یہ ذرا آپ بھی دیکھ لیجئے، یہ ونڈو میں آپ کو نظر آئے گی، ان کی یہ آڈیو جو ہے، یہ ویڈیو جو ہے، وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی نکلیں باہر، عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، سارے نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، سب کچھ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ فاروق حبیب صاحب کو جیسے ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، جیسے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے، 9 مئی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، عمران خان کے لیے وہ 21 تاریخ کو، 9 مئی کے بعد 21/5/2023 کو ٹویٹ کرتے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں لاسٹ مین سٹینڈنگ۔ وہ تصویر ہے عمران خان کی بنی ہوئی، اور عمران خان کے حق میں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ پھر جناب یہ سائفر کے معاملات کے اوپر انہوں نے 30 اگست کو ایک ٹویٹ کی، بڑی لمبی چوڑی، کہ جی اس لیے نہیں بیلیں دی جا رہی کہ عمران خان کو اندر رکھنا مقصود ہے اور بڑا ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور عمران خان واحد لیڈر ہے جو حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ میری پارٹی پرتشدد واقعات کے اندر ملوث ہے۔
انہوں نے پھر فیس بک کے اوپر بھی ایسی اپنی چیزیں لکھی ہیں فاروق حبیب کے اپنے پیج پہ، جہاں انہوں نے لکھا کہ نہیں ہم کبھی میری جماعت نے پرتشدد واقعات کے بارے میں کبھی نہیں کہا، اور کبھی نہیں میرے چیئرمین نے مجھے ان باتوں کے اوپر مائل کروایا۔ آج وہ آ کے بالکل الٹ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے توشہ خانہ سے گفٹ لے لیے، عمران خان نے یہ کر لیا، عمران خان نے مورل سٹینڈنگ بھی نہیں تھی اور پرتشدد کاموں میں عمران خان نے انوالو کرا دیا۔ تو یہ بالکل الٹ ہے۔ یعنی فاروق حبیب کی میں نے آپ کو ٹویٹس کیے تو میں آپ کو چند اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ریفرنس کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے ان کی 9، یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس کی 9 تاریخ، اس کی 4 تاریخ کو ان کی ٹویٹ ہے۔ پھر جناب 24 تاریخ کو سپٹمبر کی ان کی ٹویٹ ہے، عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسی بھی عمران خان کے لیے ان کی تقاریر ہیں، یہ پچھلے کچھ عرصے میں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گولی عمران خان کی طرف آئے گی وہ پہلے ہمارے سینوں پر لگے گی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو آپ علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ ایک یہ کہ فاروق حبیب نے آج سچ کتنا بولا ہے، وہ آج والا سچ ٹھیک ہے یا وہ پہلے والا سچ ٹھیک تھا؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کیا عمران خان نے اپنی جماعت کے لوگوں کو پرتشدد واقعات پہ اکسایا؟ جواب ہے ہاں، عمران خان نے اکسایا۔ کیا عمران خان نے فوج کے خلاف نیریٹو بنوایا؟ کیا عمران خان نے فوج کے افسران کے خلاف سازش کی؟ کیا عمران خان نے توشہ خانہ سے گفٹ لیے؟ ان کی انڈر ڈیکلریشن علیحدہ چیز ہے، انڈر انوائسنگ علیحدہ چیز ہے، مس ڈیکلریشن علیحدہ چیز ہے۔ جی بالکل کی۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ درست تھے، لیکن یہ وہ لوگ ان کو عمران خان کا دفاع کرتے رہے ہیں بھائی۔ اب جب فاروق حبیب صاحب کو وہاں سے اٹھایا گیا، ان کو لے جایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ میاں آپ کے سامنے یہ کچھ ہے، اور آپ بھیا یہ آپ کی جماعت ہے اور یہ سب کچھ آپ بتا دیں آپ نے کیا کرنا ہے، تو فاروق حبیب صاحب کو پھر ظاہری بات ہے، آج آپ نے فاروق حبیب کی ذرا آڈیو پرانی نکالیں، کوئی بھی پریس کانفرنس کی، جلسہ چھوڑ دیں، جلسے میں تو ویسے ہی انسان بڑے اونچی آواز میں بات کرتا ہے نا، کسی پریس کانفرنس کی جس میں فاروق حبیب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور آج جو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ کو لگے گا کہ ایک ایسا شخص جس کے نا حواس میں ہسک آ گئی ہے کہ یار جو بندہ شدید ذہنی دباؤ کے اندر رہا ہے، شدید مینٹل پریشر کے اندر رہا ہے، یا اس انسان کو بڑی کوئی زور کا جھٹکا لگا ہے، برے حالات میں رہا ہے، اور باہر آیا کہ آواز میں نا ایک کمزوری نظر آ رہی تھی فاروق حبیب کی۔ یہ آپ اگر دونوں پیرلل رکھ کے سنیں تو یہ لگا، مجھے تو کم از کم لگا، آپ بھی سن کے بتائیے گا۔ اب یہ فاروق حبیب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تو فاروق حبیب کو بتا دیا گیا۔ فاروق حبیب نے یہ جو بات کی تھی، میں نے چند روحانی شخصیات سے بات کی ہے۔ دیکھیے روحانی شخصیات جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ میں بالکل کسی روحانی شخصیت کی وہ خدا نخواستہ توبہ توبہ میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن جہاں فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ روحانی شخصیات نہیں ہیں، وہ انٹیلیجنس کی روحانی شخصیات ہے۔ یعنی جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے اچھے تگڑے لوگ ہیں، پھر وہ اپنے بندے بھیجتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کے روحانی لوگ ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ ہے، یہ آپ کا فیوچر ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اگر آپ ہمیں نہیں بتاتے کہ آپ کن کن چکروں میں آپ کی جماعت انوالو تھی، آپ نے کیا کیا کروایا، آپ نے کیا کیا کیا، آپ نے کیا کیا ہوتے ہوئے دیکھا، این ممکن ہے فاروق حبیب آنے والے دنوں کے اندر اور راز افشا کرے، کیونکہ اب تو وہ دھل گئے نا۔ 12-13 مقدمے تھے فاروق حبیب کے اوپر، میرے خیال میں 12-14 کے قریب مقدمے تھے، اور ان میں سے ان سے زیادہ دہشت گردی کے مقدمے بھی تھے۔ کہاں گئے بھائی؟ وہ کہاں جائیں گے؟ کیا فاروق حبیب کو کوئی گرفتار کرے گا؟ کیا ان کو بیلز کروانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو میں بھی پوچھتا ہوں، میں ایک عام پاکستانی ہوں، نہیں ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں عمران خان نے، اب میں نے بار بار کہتا تھا نا آپ سب کو، آپ کے سامنے، کہ عمران خان نے اپنی جماعت کے ساتھ ظلم کیا، اپنے ووٹر کے ساتھ ظلم کیا، اس ملک کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ یہ ظلم کیا بھائی کہ آج وہ ان لوگوں کو، غریبوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی میں ساری باتیں چھوڑ دے جی فاروق حبیب نے یہ کر دیا، صداقت عباسی نے یہ کر دیا، یا وہ جناب عثمان ڈار نے یہ کر دیا، بھائی کوئی بھی بال بچے والا آدمی ہے نا، آپ اس کو اٹھا کر لے جائیں، وہ چہیں غائب ہو جائے، پیچھے سے بچے، گھر والے، ماں باپ، اہلیہ بلک بلک کے روئیں، ترسیں اس کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، اور وہ بندہ خود بھی ترسے، تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے بڑے بڑوں کی۔ پھر بندہ کہتا ہے یار ہر چیز پر لعنت بھیجو، میری فیملی ہے تو میری زندگی ہے، میرے بچے ہیں تو میری زندگی ہے، میرے والدین، بیوی، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ یہی کہیں گے ہاں بھائی یار میرے ہاتھ کھڑے ہیں بھائی۔ تو فاروق حبیب نے کہا کہ میں نے سیاست کرنی ہے، اس لیے مجھے کوئی سیونگ گریس دی جائے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے سامنے ایک دم آئے ہیں،
اب میرے جو استحکام پاکستان پارٹی کے دوست ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، اون چودھری صاحب کو بتانا چاہیے کہ جی استحکام پاکستان پارٹی سے فاروق حبیب صاحب کا رابطہ کب ہوا؟ سچا سچا بتائیں نا کہ کب ہوا. ایسے تو نہیں ہوتا نا السلام علیکم کلب کی ممبرشپ ہے کیا بھائی کہ میں نے، یا کسی اسکول میں ایڈمیشن ہے، وہ بھی ایسے نہیں ہوتا. آپ بچوں کے ایڈمیشن کرواتے ہیں، وہ بھی جانا پڑتا ہے، کلب کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی اپوائنٹمنٹ لے تو جانا پڑتا ہے، ایون آن لائن کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کرنی پڑتی ہے. بھائی یہ تو پارٹی کی بات ہے، تو آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا. پہلے پارٹی کے سربراہان جہانگیر ترین صاحب ہیں، پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان صاحب ہیں، ان سے گفتگو کی ہوگی، بتایا ہوگا، رابطے کیے ہوں گے. کوئی تھوڑا سا ٹریل تو ہوگا نا کہ میں نے فلانی تاریخ سے فلانے سے رابطہ کیا، مجھے پہلے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلان ہے. وہ اس کا انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ میرا کب رابطہ ہوا کیا نہیں ہوا. بس آج فاروق حبیب کلین سلیٹ ان کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے فاروق حبیب کی، میں دوبارہ کہوں گا، نہ میں نے عثمان ڈار کی دیکھی تھی، یہ ضرور دیکھے تھے کلپس کے جی باہر نکلو فلان کرو، لیکن میں نے انہیں کسی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتے نہیں دیکھا. میں نے فاروق حبیب کا نہیں دیکھا، میں نے صداقت عباسی کا بھی نہیں دیکھا، میں نے عثمان ڈار کا بھی نہیں دیکھا. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں اگر ایسی کوئی فوٹیج موجود ہے تو پھر ان تینوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے. تینوں بہت اچھے لوگ ہیں، میرا ان سے بڑا احترام کا تعلق ہے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی انوالوڈ ہے تو اس شخص کو قانون کے مطابق سزا ویسی ملنی چاہیے جیسے کسی اور کو مل رہی ہے. پھر وہ پارٹی چھوڑ گیا یا کسی اور جماعت میں چلا گیا، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو اب مجھے یہ بتائیں، اور اب آپ کو پتا پھر ہمارے لوگ گڈیاں بھی اڑاتے ہیں. شاہین زبائی صاحب نے جناب ان کو کوٹ کرتے ہوئے جناب شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پتہ لگا ہے خدا نخواستہ کہ فاروق حبیب صاحب کی زندگی ختم کر دی گئی ہے. وہ یار زندگی ختم نہیں کی جاتی، کسی کے مار دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے بھیا، لاجک، پیور لاجک. آخر میں جناب عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک اور سٹیج ڈرامہ ہے. اب یہ باقی لوگ، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میاں اسلم اقبال صاحب، عمر ایوب صاحب، حماد اظہر صاحب، یہ کس جگہ پر ہیں، کہاں ہیں؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ون بائی ون یہ لوگ آئیں گے. آپ میرے ولاگز دیکھیں مہینے ڈیڑھ پہلے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے کر کے نا، کسی بہت بڑی شخصیت نے مجھے بتایا کہ یہ ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر، ایسے کر کے نا. تو ایسے ہی آپ کو آنے والے دنوں میں اور لوگ بھی نظر آ جائیں گے جو مفرور ہیں، جو بھاگے میں ہیں. ممکن ہے وہ بھی اسی حالت میں ہیں اور کہیں جی ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ چھوڑ رہے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں. عمران خان نے بھائی جو بات جھوٹ نہیں ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے واقعی اتنا نفرت زہر بھر دی تھی. یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہوگا کہ گاڑیاں جلی، مار جلاؤ گراؤ ہوا، شہیدوں کے مجسمے ٹوٹے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا. یہ کوئی ہوا میں تو نہیں ہوا نا بھائی، اسی زمین پر ہوا ہے نا. ڈرٹی ہیری، عمران خان نے جب روز ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری کہتے تھے تو یہ ینگ بچے، وہ ینگ لڑکے، وہ جیسے حسان نیازی، اب اللہ انہیں اس کی مشکل آسان کرے. نیازی صاحب کے اوپر بھی مجھے بحثیت باپ ایک ترس آتا ہے، اللہ ان کی مشکل آسان کرے. بھائی جب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو فلانے، تو وہ ٹویٹے کر رہے ہیں ڈرٹی ہیری باز آ جاؤ. او بھائی او یار کر کیا رہے ہو؟ کوئی تو اپر لمٹ ہونی چاہیے نا کسی جگہ پر. میں تو بڑا چھوٹا سا صحافی ہوں، یہ بڑے بڑے صحافی حامد میر صاحب، کاشف عباسی صاحب، کامران شاہد، شاہ زیب خان، یار ان سے بھی بات کریں نا. حامد میر صاحب کا میں چھوٹے، انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، 9 مہینے بین رہے، 10 مہینے، ٹھیک ہے جی، بین رہے. اور بعد میں پھر گروپ کی معافی تلافی ہوئی، اور بڑی ان کے لیے جتنی محنت، میں کہتا ہوں، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جیو نیوز کو، کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حامد میر صاحب کا اینڈ تک ساتھ دیا، چوٹی کی طرح ساتھ دیا. یہ کریڈٹ ہے میر شکیل الرحمان صاحب کا اور میر ابراہیم صاحب کا کہ انہوں نے حامد میر صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے وہ گروپ کھڑا رہا، تمام تر چیزوں کے باوجود وہ گروپ کھڑا رہا اپنے صحافی کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوا. کاشف عباسی کتنے تگڑے جرنلسٹ ہیں یار. اب ہماری ان سے آپس میں بات ہوتی ہے، مطلب میں میرے بڑے بھائیوں کی طرح، لیکن وہ بھی کہتے ہیں یار، وہ بھی کسی جگہ جا کے نا، سچی بات ہے کہ آپ خیال میں وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ جا کے یار وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی صحافت ہے، یہ صحافت ہونی چاہیے. اب آپ وہ نہیں کر سکتے، بیونڈ گو بیونڈ سرٹن تھنگس. آپ ایسا صحافی کام کریں گے. سوال جیسے میں اٹھا رہا ہوں بھائی کہ وہ کہیں کوئی کسی پرفضا مقام پہ ہل اسٹیشن پہ نہیں تھے، وہ ہمارے بھائیوں کے پاس تھے، بڑے بھائیوں کے پاس تھے، میں یہ کہوں گا. اور انہوں نے پھر آگے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ تلخ سوالات ہے جی.
فاروق حبیب صاحب کے پاس جواب ہے؟ پتہ نہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے پاس جواب ہے؟ پتہ نہیں. یا تو بتائیں. میں بار بار کہتا ہوں, اور جو انٹرویو نہیں دیا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا, اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ کی تنقید بھی ملتی ہے تو وہ میرے سر آنکھوں پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں آپ انہیں معاف کر دیا کریے. میں کوشش کروں گا ان سے سیکھنے کی. بہت شکریہ آپ کا.